اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسنین کریمین علیہ السلام سے فرمانا، یہ دونوں کیسے اچھے سوار ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، حسن و حسین علیہ السلام گم ہو گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں دن خوب نکلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ راوی کہتا ہے ہر ایک نے اپنا راستہ لیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ حسن و حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور ایک اژدہا اپنی دم پر کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف تیزی سے بڑھے تو وہ اژدہا حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر سکڑ گیا، پھر کھسک کر پتھروں میں چھپ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حسنین کریمین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے چہروں کو پوچھا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم اللہ کے یہاں کتنی عزت والے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کو اپنے دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر اٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا، تمہاری سواری کتنی خوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تو دیکھو کہ دونوں سوار کتنے خوب ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے معجم الکبیر میں، ہاشمی نے مجموع الزوائد میں، شوکانی نے در الصحابہ فی مناقب القرابہ والصحابہ میں لایا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو سلام کیا۔ اتنے میں حسنین کریمین علیہ السلام میں سے ایک شہزادہ گھر سے باہر آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جاؤ، تو میری آنکھ کا تارا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ سے پکڑا، پس وہ حضور علیہ السلام کے دوش مبارک پر سوار ہو گئے۔ پھر دوسرا شہزادہ حضور علیہ السلام کی طرف تکتا ہوا باہر آ گیا تو اسے بھی فرمایا، خوش آمدید، اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جا، تو میری آنکھ کا تارا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اسے اپنی انگلیوں کے ساتھ پکڑ کر پس وہ حضور علیہ السلام کے دوسرے دوش مبارک پر سوار ہو۔ اس حدیث کو طبرانی نے معجم الکبیر میں، ہاشمی نے مجمع الزوائد میں لایا۔ آخری حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن و حسین علیہ السلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اس حدیث کو بزار نے المسند نے، ہاشمی نے مجموع الزوائد میں، حسینی نے البیان و تعریف میں، شوکانی نے در الصحابہ فی مناقب القرابہ والصحابہ میں لایا ہے۔ اور ان ساری حدیثوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے مرج البحرین فی مناقب الحسنین میں جمع کر دیا۔ اب آئیے
ان ساری حدیثوں کا مجموعہ، آخری حدیث کی طرف ہم اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کو، آخری حدیث والے کو، امام ترمذی، امام احمد نے بھی روایت کیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طور پر اپنے نواسوں کے ساتھ بے پناہ محبت اور شفقت کا ایک عظیم پیمانہ اور نمونہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حسرت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں اور اپنی عدل و انصاف کے لیے مشہور ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش انہیں بھی ایسی سعادت نصیب ہوتی۔ ان کے الفاظ کتنے اچھی سواری ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو بہترین سواری کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کائنات کی بہترین سواری۔ اور پھر اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب، آقا علیہ السلام کا جواب نہایت ہی گہرا اور پر حکمت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ سوال بھی صحابہ نے ڈیفرنٹ انسٹنس پہ کیا ہے، الگ الگ وقت پر الگ الگ صحابہ نے، اور جواب بھی آقا علیہ السلام نے سیم دیا ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی اس طرح اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کی عظیم شان اور فضیلت کو بیان فرماتا ہے۔ وہ صرف بچے نہیں تھے بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ، اور ان کی پاک صاف ہستیاں، یہ طہارت پذیر ہستیاں اسلام میں نہایت بلند مقام رکھتی ہیں۔ اور پھر اس سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور تربیت بھی عطا فرمائی۔ یہ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد اور نواسوں سے محبت کا اظہار ہے۔ کہنا کہ تو میری اولاد ہے، اور پھر کہنا کہ تو میری آنکھوں کا تارا ہے، پھر پہلی حدیث میں فرمانا کہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہیں دین اسلام کی عظیم خادم بنایا، عظیم محبت دیا کہ اے حسن اور حسین، یہ محبت کا جو بدل ہے، جب تو دین کے کام میں اس کی ضرورت پڑے گی تو تو نے اس کا بدل دینا ہے، اے حسن اور حسین۔ تو خلاصہ کلام حاضرین محترم، اس حدیث سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اہل بیت کی محبت۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھنی چاہیے، خاص طور پر حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام سے، جن کی فضیلت خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور پھر بچوں سے شفقت، یہ حدیث بچوں سے شفقت بھی دکھا رہی ہے، محبت اور ان کی صحیح تربیت کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مثال قائم کیا کہ کس طرح بچوں سے پیش آنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں عدل اور انصاف کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حسرت برا اظہار بتاتا ہے کہ بزرگ صحابہ بھی اہل بیت کی فضیلت کو تسلیم، اسے نہارتے تھے اور اسے آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت سے محبت، حسن اور حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی محبت ہماری آخرت کا سوار بنے گا انشاءاللہ۔ آمین بجاہ سید الحسین۔